اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس مسئلے پہ دیندار طبقہ بہت مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں سنت سنت سنت، ہر کام میں سنت۔ ایک سنت ایسی ہے کہ جس پہ آ کے شیطان وار کرتا ہے دیندار طبقے پہ بھی، اور دیندار طبقہ بھی اس فتنے میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ کیا فتنہ ہے؟ وہ ایک فتنہ ہے جہیز کی لعنت کا، اور دوسرا فتنہ ہے طلاق یافتہ لڑکی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے۔ طلاق یافتہ عورت کو تو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے اس معاشرے میں وہ کسی اور کوئی اور مخلوق ہے یا کسی اور جہاں سے آئی ہے، جیسے اچھوت کی بیماری ہے اسے۔ آپ لوگوں کو کیا نہیں معلوم نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی بیٹی تھی انہیں بھی طلاق ہوئی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی شادی ہے وہ طلاق یافتہ سے بھی ثابت ہے؟ کیا ادھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں بھول جاتی ہے؟ یہ وہ سنت ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا، اس دور میں، اس پرفتن دور میں، یہ وہ سنت ہے کہ آپ اس دور میں اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہر کو خوشی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، کیونکہ یہ وہ پرفتن دور ہے کہ اس دور میں دیندار طبقہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور کچھ کیسز تو ایسے ہیں جو میں نے سنے ہیں کہ طلاق یافتہ بیچاری لڑکی، کسی کو طلاق ہوئی ہو، لڑکے والے رشتے کی بات پکی کر جاتے ہیں اور بالکل عین ٹائم پہ آ کے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اور مین ریزن کیا پتہ چلتا ہے پیچھے رشتہ توڑنے کا؟ کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے، لڑکے کے بھائی نے بالکل عین وقت پہ آ کے اعتراض کر دیا، یا لڑکے کے کسی رشتہ دار نے اعتراض کر دیا۔ میں تو اس پہ سب سے بڑا مجرم اس لڑکے کو کہتا ہوں کہ پہلے حامی بھری، حامی کیوں بھری؟ اور اگر حامی بھری تو پھر آپ کے بھائی نے اعتراض کیا یا کسی اور نے رشتہ دار نے اعتراض کیا تو پھر آپ نے رشتہ توڑا کیوں؟ میں تو اس لڑکے کو زیادہ بڑا مجرم کہوں۔ اور دوسری یہ جہیز جیسی لعنت، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ لوگوں نے کیا کبھی سیرت کا مطالعہ کیا؟ خرچہ کس نے کیا تھا؟ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے پہ شادی ہوئی، سارا خرچہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اپنی شادی کا۔ تو پھر یہ جہیز جیسی لعنت کہاں سے آ گئی؟ اب تو یہ دور آ گیا کہ لڑکے والے خود ڈیمانڈز کرتے ہیں، ان کی ایسی ایسی ڈیمانڈز ہیں جہیز کی کہ شیطان اگر سن لے تو وہ بھی شرما جائے، ایسی ایسی ڈیمانڈز ہیں ان کی۔ اتنی بڑی لعنت بن چکی ہے یہ جہیز کی رسم۔ اور دوسری بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو طلاق یافتہ عورت، طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ کون سی قرآن اور حدیث پہ لکھا ہے کہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کی ممانعت ہے دین میں؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ طلاق یافتہ جس کی طلاق ہوئی ہو، لازمی تو نہیں کہ اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو تو لڑکی کی ہی غلطی ہو یا لڑکی کا ہی گناہ ہو۔ بعض اوقات مرد بھی تو گھٹیا نکلتے ہیں، مردوں کی بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مرد کوئی نفسیاتی قسم کا مریض نکل آئے یا مرد کوئی چرسی شرابی بھنگی نکل آئے تو عورت کو حق نہیں ہے جی علیحدگی اختیار کرنے کا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ماں باپ کی بھی اس میں غلطی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا چاہے تجھ پہ جتنے مرضی ظلم ہو، چاہے وہ مرد گھٹیا ترین ہو، اب تیرا جنازہ ہی وہاں آنا چاہیے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ اور قیامت والے دن ایسے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھا پائیں گے؟ اللہ رب العزت کو منہ دکھا پائیں گے؟ ماں باپ کا یہ فرض ہے، ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ کہیں اپنی بیٹی کو بیٹا اگر مرد جو ہے جس کے سپرد ہم تجھے کر رہے ہیں، اگر وہ مرد تیرے قابل نہیں، اگر وہ مرد تیرے حقوق ادا نہیں کر پا رہا تو گھبرائی نہ، ہمارے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔
یہ ماں باپ کی بھی ڈیوٹی میں آتا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیندار طبقہ جو اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں، طلاق یافتہ جو بہنیں ہیں میری معاشرے میں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے ثابت ہے طلاق یافتہ عورت نکاح سے، طلاق یافتہ عورت لڑکی سے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور آج کل کے لڑکے، ان کی تو ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی، پیسے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، جہیز جیسی لعنت کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی داڑھیوں والے حضرات میں نے دیکھے ہیں، اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ دین کا لبادہ اوڑے ہوئے دین کا قتل کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنے چہرے پہ سنت رسول سجائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی سنت کا قتل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ قیامت والے دن یہ حضرات، اس قسم کے حضرات پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ خدا را اس فتنے سے نکلیے اور معاشرے میں بیوائیں اور طلاق یافتہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیجیے، یہ بہت اجر کا کام ہے۔ اللہ رب العزت جو میں نے آپ سے اپنا درد دل شیئر کیا، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔